یقیناً د قرآن د سیزنو چې کومه واقعه ده انتهایی قابل مذمت ده، لیکن دا د هغې مطلب نه دی چې د یو سړي واقعه یو سړي یو کړی کار هغه تاسو په ټول مذهب باندې وتپئ او بیا په ټول مذهب پسې لشکرکشي وکئ. ان لوگوں کے لیے تو ان کی تمام زندگی کی جتنی بھی محنت تھی وہ ساری ضائع ہو گئی ہے. ان کے لیے کیا مقام ہوگا اس وقت؟ میرے خیال میں ہر انسان اگر اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے سوچے تو اس کو اس کا جواب مل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتن کو کاشف عارف یم د پیښور په سینټ جانز کیتیډرل چرچ کې موجود یم. په 14 اگست چې کومه په جړانواله کې مسیحي ورورولۍ سره کومه پیښه مخې ته راغلې وه، کورونه یې سوځولی شوي وو. په دې اړه باندې د مسیحي ورورولۍ سره د یووالي دپاره د چیف خطیب په مشرۍ کې د ټولو مسلکونو سره تعلق لرونکي علما کرام راغلي دي. دلته د چرچ دوره یې وکړه. موږ به دننه ځو، هغوی سره به خبرې اترې کوو چې هغوی د دغه پیښې په اړه څه ویل غواړي او نن دورې ته په کم نظر ګوري. موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. جی دا د جړواله واقعه چې کومه ده انتهایی افسوسناک او قابل مذمت ده چې څومره مذمت وشي کم دی. او تاسو وینئ چې نن ما سره د خیبر پښتونخوا د ټولو مسالکو علما راغلي دي. مونږ ګلونه راوړه ځان سره او بشپ صاحب ته پیش کړل. دوی سره مې اظهار یکجهتي وکړه چې دا احساس چې کم پیدا کیږي نو چې د دې رد وشي. دویم پاکستانیان دي څومره چې مونږ پاکستانیان یو. یقیناً د قرآن د سیزنو چې کومه واقعه ده انتهایی قابل مذمت ده، لیکن دا د هغې مطلب نه دی چې د یو سړي واقعه یو سړي یو کړی کار هغه تاسو په ټول مذهب باندې وتپئ او بیا په ټول مذهب پسې لشکرکشي وکئ. د دې اجازت نہ اسلام ورکوي او نہ آئین پاکستان ورکوي. وزیر میں آپ کی سلامتی ہو. میرا نام پادری ہنوک حشمت ہے اور میرا تعلق اسمبلیز آف گاڈ چرچ KPK سے ہے. میں اس کا لیڈ پاسٹر اور چیئرمین ہوں. میرا دل اس وقت نہایت افسردہ ہے کیونکہ حال ہی میں ہم نے 14 اگست یعنی جشن آزادی منایا اور وہاں پر ہم نے اپنی کلیسیاؤں میں گرجا گھروں میں پرچار کیا کہ پاکستانی مسیح آزاد ہے کیونکہ ہم آزاد ملک کے شہری ہیں. اور بانی پاکستان کا بھی یہی پیغام تھا کہ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم آزادی سے اپنی عبادت گاہوں میں اپنی عبادت کو کر سکتے ہیں. لیکن یہ 16 اگست کا واقعہ ایک افسوسناک ہے جس نے پھر سے یہ سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے کہ کیا پاکستانی مسیح واقعی آزاد ہے؟ حضرت داؤد تو کہتے ہیں اپنے ملک کی وفاداری میں پرورش کا پا. ہم یہی پیغام دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں اپنے ملک کے لیے دعا کرو. لیکن کیا ہم اس ملک میں رہتے ہوئے برابر کے شہری ہیں؟ ہمیں برابر کا سلوک مل رہا ہے؟ میں التماس کرنا چاہوں گا اپنے تمام دیگر میجورٹی بہن بھائیوں سے، آئیے اس وقت میں امن کا پیغام دیجئے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور آئیے اپنے ملک میں آزاد زندگی گزاریے اور ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں. صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہے. ہماری ٹیمز پادری صاحبان کی، ہمارے بورڈ کے لوگ وہاں پر پچھلے 2 دن سے آ جا رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کو انکریج کر رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے تو ان کی تمام زندگی کی جتنی بھی محنت تھی وہ ساری ضائع ہو گئی ہے. ان کے لیے کیا مقام ہوگا اس وقت؟ میرے خیال میں ہر انسان اگر اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے سوچے تو اس کو اس کا جواب مل جائے گا.